الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل تک ہم نے نفس امارہ جو گناہ کا نفس ہے اس کا وظیفہ 40 دن تک پورا کیا، 70,000 مرتبہ، اور روزانہ 1750 مرتبہ پڑھتے تھے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دل میں تبدیلی، خیالات میں تبدیلی، اعمال میں تبدیلی کی ہوگی۔ نفس ہمارا چونکہ گناہوں پر اکسانے والا نفس ہے، نفس ہمارا سے بچنا بہت مشکل ہے۔ انبیاء کی ذوات میں یہ نفس تخلیق نہیں کیا جاتا، اس لیے انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء کے علاوہ باقی پبلک میں یہ نفس امارہ، گناہ پہ اکسانے والا نفس موجود ہوتا ہے۔ حضرات پاکیزہ صحابہ کرام، اہل بیت، ان کو اللہ کریم محفوظ رکھتا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ نفس ہمارا چونکہ گناہ کا حکم دیتا ہے، اس سے کشمکش، اس سے جنگ جاری رہتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ اتنے عرصے سے ہم لا الہ الا اللہ، جو علماء خیر نے یہ اس کو بتایا ہے، اور انبیاء کا یہ وظیفہ ہے کہ ہم تو اتنے عرصے سے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، لیکن گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نفس کو ٹوٹلی قتل نہیں کر سکتے، اس نفس کو جسم سے ٹوٹلی، سوچوں سے ٹوٹلی، خیالوں میں ٹوٹلی محو نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ یہ پھر بھی سر اٹھا ہی لیتا ہے، اور انسان پیٹ کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، اپنے ہی نفس پرستی کے لیے کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، چاہے صغیرہ ہوتا ہے چاہے کبیرہ ہوتا ہے۔ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے وہ عذاب دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، جب کوئی شخص نفس امارہ کا وظیفہ کر کے اگلی سٹیج میں آتا ہے، اگلی سیڑھی چڑھتا ہے، تو وہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ گناہوں سے
جو انسان کی طبیعت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور اس خلل ہی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی نفس ہمارا جب حکم دیتا ہے کہ گناہ کر، ادھر سے نفس لوامہ حرکت میں آتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، ملامت کرتا ہے، اگر تو گناہ کرے گا تو پکڑا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قیامت کی قسم کھا کر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ میں نے آیات پڑھی ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. تو یہ دوسرا نفس ہے. انسان جب نفس امارہ کے دائرہ کار سے نکل جاتا ہے تو نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے. اس مقام میں انسان کے دل کے اندر، دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. دل کے اندر اللہ کریم نور پیدا کر دیتا ہے جو باطن سے ہی ہدایت کا باعث بنتا ہے. یعنی اس سٹیج پہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے کہ ایک تو وہ گناہ سے بچ گیا، دوسرے اس کے دل میں جب خیال آتا ہے تو وہ نور اس کے لیے ہدایت کر دیتا ہے. جب نفس لوامہ کا حامل انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے، تو اس کا نفس جو نفس لوامہ ہوتا ہے اسے سخت شرمندہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. اندر سے نا، ہم خود سوچیں نا، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، پھر اس پہ جسے ہم کہتے ہیں انسان پچھتاتا ہے، وہ نفس لوامہ کی وجہ سے پچھتاتا ہے. نفس لوامہ اسے کہتا ہے یہ تو نے برا کام کر دیا ہے. پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. تو نفس لوامہ کا مطلب ہوتا ہے، نفس لوامہ کا مطلب ہوتا ہے سخت ملامت کرنے والا نفس. اچھا نفس ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو دبوچتا ہے، پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، سیلف اسیسمنٹ کرتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے. جبکہ دوسرے منع کریں تو انسان برا منا جاتا ہے. جب اندر کا انسان اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ تو نے بڑا غلط کام کیا ہے، تو نیکی کرنی چاہیے تھی، تو بدی کر بیٹھا ہے، تو اس طرح انسان پھر اس سے آہستہ آہستہ برائیوں سے باز آ جاتا ہے. مزید نفس امارہ جو گناہ کرنے والا نفس ہے اس کو وہ روکتا ہے گناہ سے. یہ نفس انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز کرتا ہے. چونکہ جو دل کے اندر نور اللہ کریم پیدا کرتا ہے، اس نور کی وجہ سے انسان کو گناہوں سے، برائیوں سے، جھوٹ، فریب، سود، چوری، چکاری، مکاری، رشوت خوری، یہ ساری جتنی بھی برائیاں ہیں جسے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، اس سے انسان باز آ جاتا ہے. کیونکہ نفس لوامہ جس سے وہ برا نہیں کرتا، شرمندگی انسان محسوس کرتا ہے، وہ اسے سخت جھنجھوڑتا ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ نفس صالحین کو نصیب ہوتا ہے، جن کو ہمارے ساتھی کہا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا، اور ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن مجید نے اس آیت کے ساتھ ہی تشریح کی ہے. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، صراط الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. حسن اولئک رفیقا، اور اللہ کہتا ہے تمہارے یہ کتنی اچھے ساتھی ہیں. تو یہ اچھے ساتھی صالحین ہوتے ہیں.
جو نفس لوامہ کے حامل ہوتے ہیں، پھر اس نفس سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی فرمایا نا، ان کے دل میں جو نور ہوتا ہے وہ ایک اللہ کے بارے میں خوف پیدا کر دیتا ہے. یہی عالم ہوتے ہیں، یہی ولی ہوتے ہیں، یہی صالح ہوتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اس بات سے ڈر گیا کہ اس کے رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی گناہ کی خواہشات، نفسانی خواہشات جو ناجائز ہیں، اس سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. سورہ النازعات کی یہ آیات ہیں. عزیزان گرامی قدر، اسی طرح قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں بھی یہی فرمان الہی فرمایا ہے اور توجہ دلائی ہے امت کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرما دیا تھا. مشکل ہے نا، نفسوں سے پناہ مانگتے ہیں انسان، اور مشکل ہے. اچھے انسان نفس ہمارا سے پناہ مانگتا ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام میں تو نفس ہمارا ہے ہی نہیں. پھر بھی کہا، کلام پاک کی زینت ہے، 13 پارہ جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ کیا ہے کہ میں اپنے نفس کی صفائی نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائیوں کی طرف ہی کھینچ کر لے جانے والا ہے. ان النفس لامارہ بالسوء، برائیوں کے ساتھ کھینچتا ہے کہ ادھر آؤ، سوائے اس کے الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ میرا رب جو ہے رحم فرما دے، تو وہ بچ جاتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، نفس کا برائیوں سے بچ جانا دراصل اس کا اماریت سے خلاصی پانا ہے. یہ گناہ آپ کے سامنے حاضر ہے، پیش ہے، تو انسان اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، چھوڑ دیتا ہے. زمین کو ہی لے لیں، مین جو لوگ سمجھتے ہیں اس پہ انسان ہاتھ نہیں ڈالتا ناجائز پر، سمجھ لیں کہ وہ نفس مارا سے اللہ نے اسے بچا لیا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرے رب مجھ پر رحم فرمائے، وہ یہی سمجھے کہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے. اگلے کلپ میں نفس لوامہ کی صفات کی بات کروں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.